اس جمہوریت کو نہیں مانتے تھے. اب ان کو ایگزامپلز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مئی 9 کا آپ جو ہے اب آپ ہم سے احتساب نہیں، ریکنسیلیشن کرو. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو اور وہ لوگ جو اس واقعے میں شامل تھے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی ہے، میں فلور پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جناب اسپیکر. جہاں تک ملٹری کورٹس کا سوال ہے جناب اسپیکر، ہم تو جب وزیر اعظم عمران خان ہمارا سویلینز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بناتے ہوئے ملٹری کورٹس کا نشانہ بناتے تھے تو تب ہم ان کے خلاف تھے. جب ملٹری کورٹس آئینی طور پہ بنے تھے دہشت گردی پہ فوکس کرنے کے لیے، مگر دہشت گردی کے فوکس کے بجائے وہ سیاسی فوکس ہونا شروع کر دیے تھے، تو ہم اس امینڈمنٹ کے خلاف ہو گئے. مگر اگر ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہوں گے، اگر یادگار شہداء پہ حملہ ہوں گے، اگر ان ادارے پہ حملے ہوں گے جس کو آپ کو قانونی طور پہ اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کا تصویر لو، اگر وہ قانون میں وہ شک موجود ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر آپ کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر پائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے، مگر اس ملک میں صرف تب جمہوریت چل سکے گا جب سیاسی جماعتوں بن کے کام کریں. اگر سیاسی جماعتوں نے دہشت گردوں کے ٹیکٹکس اپنانا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ the rule of law should be, the writ of the state should be established. نہ میں لائر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون سا وائلیشن پہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ آ جاتا ہے، کون سا وائلیشن پہ ملٹری ایکٹ آ جاتا ہے، کون سا وائلیشن پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ آ جاتا ہے. وہ تو لائرز جانے اور کورٹس جانے. مگر میں اس چیز کا مذمت کرنا چاہ رہا ہوں، جو غیر جمہوری سیاستدان جو 30 سال غیر جمہوری سیاست کرتے آ رہے ہیں، صرف تب ان کو جمہوریت یاد آتی ہے جب وہ ہمارا جنا ہاؤس اور جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہو چکے ہیں. I believe it's too little too late, Janab Speaker. It is the responsibility of the Parliament, of the government, of the judiciary especially, to establish the rule of law of Pakistan, to establish the writ of the state of Pakistan. ورنہ تو پھر آپ وہ تالا لگا دیں. اگر یہ اجازت مل جائے سیاسی جماعتوں کو کہ آپ اپنے کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی گروپ کو کہ آپ اپنے ہی اداروں پہ اس قسم کے حملے کر سکتے ہیں اور قانون آپ کا نہیں پوچھا جائے گا، تو آپ پھر یہ ملک نہیں چل سکے گا. نہ ہمارا کریڈیبلٹی بحال ہوگا، نہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی بحال ہوگا. اور اگر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بحال نہیں ہوگا جناب اسپیکر، تو ہمارا اکنامک سٹیبلٹی یا اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ تو بالکل ہی بحال نہیں ہو سکے گا. ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر، جہاں اپوزیشن کا کردار ہے، اپوزیشن کا ضرورت ہے، مہذب اپوزیشن کا ضرورت ہے، سیاسی اپوزیشن کا ضرورت ہے، جمہوری اپوزیشن کا ضرورت ہے، تاکہ یہ نظام صحیح طریقے سے چل سکے. غیر ذمہ دارانہ اپوزیشن کا نقصان پہنچاتا ہے. اور میں آن ریکارڈ ہوں، میں بار بار اس فلور پہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے مئی 9 کے بعد 3-4 دفعہ ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنا لا تعلقی کا اظہار کرے، مزاحمت کرے، معافی کرے. مگر اس لیے کہ ان کا قائد ضد پہ کھڑا ہوا ہے، اپنا انا کی وجہ سے اپنے پارٹی کو بند گھڑی میں دھکیل دیا گیا. وہ نقصان تو اب وہ بھگتے، مگر ہم سب پہ ایک ذمہ داری بھی ہے، باقی سیاسی جماعتوں پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ خان صاحب نے جو بند گلی کا بندوبست کیا ہے اپنا جماعت کے لیے،
اس بند گلی میں ہمارا پوری جمہوری نظام نہ کھیلا جائے، اور اس کا نقصان صرف ان تک محدود رہیں جو غیر جمہوری پوسٹ فیکٹ پالیٹکس میں انگیج تھے، اور اس کا نقصان ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو کنسنسس ہے، جو ایک ہی راستہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے، اس کا نقصان ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی براڈر ڈیموکریٹک جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس پہ نہ ہو۔ اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا۔ ہمیں نہ صرف اکنامک سٹیبلٹی کا روڈ میپ پیش کرنا ہے، مگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بھی روڈ میپ پیش کرنا ہے۔ اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کا روڈ میپ پیش کرنے کے لیے ہمیں ایک بیر منیمم کنسنسس نہ صرف اتحادی جماعتوں میں سے، مگر جو اپوزیشن کے جو ریکنسائلبل سیاستدان ہیں ان میں سے بھی ایک بیر منیمم پولیٹیکل کنسنسس اسٹیبلش کرنا ضروری ہے۔ الیکشن کا جو روڈ میپ ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آنا ضروری ہے، تاکہ ہم سب مل کے نہ صرف اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، مگر اس ملک کو اگر ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے تو جو بھی آگے جا کے نظام ہوگا، جو بھی اس کا میک اپ ہوگا، اس میں ایک ذمہ دار رول ہے حکومت کا، ایک ذمہ دار رول ہے اپوزیشن کا، ایک ذمہ دار رول ہے باقی اداروں کا۔ اور جب تک ہم اس تقسیم کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں، جو ہمارا سیاست کو تقسیم کروایا گیا ہے، جو ہمارے باقی ادارے کو بھی تقسیم کروایا گیا ہے، جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں یا کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے، تو پھر ہمارے لیے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہی میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا جناب اسپیکر، اس لیے دیر ہو چکے ہیں۔ آخر پوائنٹ جو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جہاں پالیسی پوائنٹس پہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی شاید ایک نظریہ کسی ایک چیز پہ کسی ہمارے جماعت کا یا کسی ہمارے اتحادی کے درمیان ہو سکتا ہے، وہ بنیادی اصول جو پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور 2006 میں قائم کیا تھا، اگر پورا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو اسپرٹ ہے اس کو ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی خاطر ہمارا ایکسپیرینس کی وجہ سے ہر صورت میں قائم رکھنا ہے۔ کچھ وہی وہ جڑ ہے، اور دیٹ از دا فاؤنڈیشن، وہی بنیاد ہے جس پہ ہم نہ صرف ایک ترقی یافتہ مگر ایک پولیٹیکل سٹیبل پاکستان بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بجٹ اور سیاست کے پوائنٹس ہیں اور میں اس پہ مکمل ہو چکا ہوں، مگر ایک پوائنٹ پہ مجھے اب ضرور بات کرنا پڑے گا، اس لیے ڈیفنس منسٹر صاحب نے ذکر کیا تھا جو یو ایس اور امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور بھارت کے درمیان ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا جو تفصیلی بیان ہے اور جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو فارن آفس کی طرف سے پرنٹ کیا جائے گا۔ میرا ایک دو آبزرویٹری نوٹس ہے اس کا جمع ہونے سے پہلے، کہ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی سیاست سے تھوڑا سا دور رہے اور ہم اپنے ہی اوپر فوکس کریں۔ ہم نے انٹرنلی دیکھنا ہے اور اپنے جو سارے ایشوز ہیں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک مسئلے کے جو ایشوز جس کا میں نے نشاندہی کیا ہے، ان کو ہم نے ضرور پہلے ان کو درست کرنا پڑے گا، پھر ہم دنیا بھر میں اپنے جو انٹرنیشنل ٹارگٹس ہے وہ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ I don't believe there's any reason for Pakistan to be insecure about its relationship with the world or its bilateral partnership with America or as a result of the cooperation or the increasingly close cooperation between the United States and India. پاکستان تو کل بھی اپنے ہی بلبوتے پہ کھڑا تھا اور آج بھی اپنے ہی بلبوتے پہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اپنے ہی طور پہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہم اپنی وجہ سے، اپنے عوام کے فائر شوق کی وجہ سے، ناٹ اس لیے کہ امریکہ اور یو ایس کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کوئی ٹیررزم کا ذکر ہوا تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کوئی ایکشن لے گا۔ جناب اسپیکر، ہم پاکستان اس دہشت گردی کا جو جنگ ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ متاثر پوری دنیا میں۔ آپ امریکہ کے کیجولٹیز، افغانستان، ایران کو اکٹھا کر کے بھی
گنوا دیں. آپ بھارت کے سارے جو دہشت گردی کے متاثرین ہیں ان کو آپ جمع کر دیں اور پاکستان کا کیجولٹیز کو گنوا دیں تو ہم سب سے آگے ہیں. تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں؟ ہم تو اپنا ہی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے، اپنے عوام کی مستقبل کی وجہ سے اس نہ صرف دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا مقابلہ تو کرنا چاہتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی اپنی عوام کے مینڈیٹ پہ، جب 2008 میں ہم حکومت میں آئے تو ہم نے اس ایشو کو نہ صرف اٹھایا پر ہم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا، ان کو شکست بھی دلوایا. اور ہمیں ماننا پڑے گا، ہم چاہے یا نہ چاہے، کہ خان صاحب کے کچھ پالیسیز کی وجہ سے اب ہم پیچھے دکھیل دیں گے اور ایک بار پھر یہ ایشو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے. اب یہ مسئلہ آج ہمارا ہے، خدا نہ خواستہ کل کسی اور ملک کا مسئلہ بن سکتا ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی وجہ سے اپنے ہاں امن کو قائم کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کریں. مگر یہ میرا شکایت رہا ہے پچھلے 14 مہینوں جب سے میں یہ ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں کہ باقی دنیا تو اٹھ کے چلا گیا ہے افغانستان سے. ان کے لیے اور ان کے سامنے اب یوکرین کا چمک ہے، یوکرین کا مسئلہ ہے، یوکرین کا جنگ ہے. کسی کا تو دھیان ہی نہیں ہے دہشت گردی کی طرف. بڑا آسان ہے اپنا سٹیٹمنٹ میں لکھوانا کہ دہشت گردی کے کام کرنا چاہیے، مگر اگر وہ توجہ نہیں ہوگا دہشت گردی کا ایشو پہ، خاص طور پہ فال آف کابل کے بعد، نہ امریکہ کا، نہ یورپ کا، نہ کسی اور ممالک کا، اس لیے ان کا سب سے پہلا توجہ جیو پالیٹکس ہے، دوسرے باقی مسئلے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بڑے قوتوں کو اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، اس کو اپنا جیو پالیٹکس کا شکار نہیں، they shouldn't make it a victim of جیو پالیٹکس. اگر ہم نے صحیح طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک تو ہم خود کریں گے اپنے ملک میں، اور دنیا بھر میں جہاں تک ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم صرف تب مقابلہ کر سکیں گے جب ہمارا انٹرنیشنل پارٹنرز اس ایشو کو اتنا سیریسلی لیں گے کہ وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہمارے باقی مسئلے ہیں، باقی لڑائی ہیں، وہ اپنی جگہ، دہشت گردی پہ ہم جیو پولیٹیکل سیاست نہیں کھیلیں گے، اس پہ ہم پورا دنیا جو ہے وہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے. تب ہم اس کا جو جڑ ہے وہ اٹھا سکیں گے اور اس کا خاتمہ کا بندوبست کر سکیں گے. آپ کا شکریہ جناب. جناب نواب محمد یوسف تالپور صاحب علالت کے باوجود ویل چیئر پر تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب میر عامر علی خان مگسی. تھینک یو مسٹر اسپیکر. یو آر آن پوائنٹ آف آرڈر. جی پوائنٹ آف آرڈر پہ جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے ابھی ساری وضاحت کر چکے ہیں اپنا جو حالات ہیں پاکستان کے، اور بجٹ کے اوپر بھی اور فلڈ کے اوپر بھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں، بہت خوش آئین اور وی ویلکم دس. جیسے ہماری پہلے بات ہو رہی تھی اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں اور سندھ صوبے کے بارے میں، جو فلڈز اور اس کے اوپر جو حالات ہمارے سامنے لاسٹ ایئر آئے تھے، اسی کے اوپر ہی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہماری واٹر ریسورس کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی فلڈز کے اوپر، جی، جس کی سربراہی ہمارے وزیر صاحب، وزیر موصوف خورشید شاہ صاحب کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر آئی ایم اے ممبر ایز ویل because our district Kambar Shadat Kot Old Ladkana was part of that flood situation which we witnessed last year. تو اس کے اوپر میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ میٹنگز کافی ہوئی ہیں، لیکن کوئی اس کا کوئی ابھی تک
عمل میں کوئی چیز ایسی نہیں آئی جس کے اوپر ہم نے 3-4 پوائنٹس وہاں پہ وضاحت کی تھی کہ RBOD جس طرح بنا ہوا ہے اس کا ایک ایشو ہے وہاں پہ, اور جو ہمارے ویسٹرن سائڈ کا جو اریگیشن سسٹم ہے, the western side of the irrigation system of Sindh, which actually includes part of Balochistan also. تو جو ہمارے ڈسٹرکٹس آتے ہیں اس کے اندر they are suffering quite a bit. اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے کافی خاطر خواہ کام بھی کوشش کی ہے کرنے کے لیے ان چینلز کو, ان واٹر لاکڈ ایریاز کو پانی نکالنے کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ابھی تک وہ اثر نہیں آیا جو ہونا چاہیے تھا. دیر آر مینی ڈیفیکلٹیز, ٹائم لگتی ہے چیزوں کو بنانے میں, بٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگ چاہیں گے, ہمارے لوگ وہاں کے, کہ اس چیز کو, اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, اس چیز کو سامنے رکھیں, کیونکہ دوبارہ بھی یہ فلڈ سیزن ہے. اور جو ہمارے فارمرز ہیں, جیسے ہماری محترمہ صاحبہ نفیسہ شاہ صاحب نے بتایا کہ جو فارمرز اور گروورز جو ہیں they are suffering the most, کیونکہ they need to have a livelihood. We cannot expect the governments to support us all the time. اس کے اوپر جو ہے ہماری زمینیں جو ہیں اتنی واٹر لاکڈ ہو چکی تھیں کہ ابھی جو رائس کلٹیویشن ہو رہی ہے, ابھی جو ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ تھوڑا بہت پانی بھی آیا ہے, ہمیں ملا ہے ریور انڈس سے, لیکن جو زمینوں کی جو طاقت ہے وہ اتنی واٹر لاکڈ ہو چکی تھی کہ وہاں پہ جو رائس فیلڈز ہیں they are not giving the rice which they are supposed to ٹیک پلیس. ان چیزوں کو اگر مہربانی کر کے ہمارے جو کمیٹی ہے واٹر ریسورس کی, اس کے اوپر اگر اس پہ وضاحت کی جائے, RBOD پہ ہمارا جو فلڈ سسٹم ہے اس کو دیکھا جائے, اور ایک بڑا ڈرین وہاں پہ ہم نے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک ڈرین بنایا جائے, RBOD کو بڑا کرائے جس پہ 20,000 کیوسکس کے قریب پانی نکلے. تو جو ویسٹرن سائڈ کا بلوچستان کا انفلو جو آتا ہے, جو فرام سلیمان رینجز ٹو آل دا وے ڈاؤن ٹورڈز منشر لیک, اس چیز کے اوپر ضرور کریں, بیکاز ایوری ایئر اف اٹ کم, بیکاز دیس at least in the last 2007, 2010, 2020 and 2022 floods have been there. اس کے اوپر we need to have a serious look into, so we can get somewhere on it. Thank you ji. The issue raised by the honorable member is referred to the concerned standing committee. Janab Salahuddin, for a very short while, آپ ایک منٹ میں اپنا پوائنٹ آف آرڈر دیکھیں. شکریہ جناب اسپیکر. صبح سے 2-3 ایشوز کے اوپر یہاں مختلف اراکین نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی, اور صبح سے میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ ان ایشوز کے اوپر کچھ نہ کچھ میں بھی کمنٹس کروں. آج کل بہت شدید گرمی ہے, اور میرے شہر, میرے صوبے میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کی گرمی ہے, جس سے لوگ پریشان ہیں. ایسے میں جناب اسپیکر, حیث کو معمول کے مطابق حیدرآباد میں اپنی لوڈ شیڈنگ جاری رکھی ہوئی ہے. جو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس پر ہم کچھ نہیں کہتے, ٹھیک ہے, پورے ملک جس طرح سے جن حالات سے گزر رہا ہے, اگر میرا شہر, میرا صوبہ بھی اگر ان حالات سے گزرتا ہے تو کوئی بات. جو غیر اعلانیہ فورس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کی کوئی جواز نہیں ہے. جناب اسپیکر, یہاں وزیر تعلیم نے کھڑے ہو کے ریسپونڈ کیا اور بتایا کہ ان کی سابقہ حکومت کے دوران مختلف بڑے بڑے کارخانے لگائے گئے, اور اس سے پہلے کی حکومت میں بھی یقیناً بجلی کی استطاعت بڑھانے کے لیے یہاں بہت سارے بڑے اسٹیپ لیے گئے, معاہدے کیے گئے. ان معاہدوں اور کارخانوں کے لگنے کی وجہ سے یہ بات تو درست ہے کہ ہمارے پاس بجلی بڑی تعداد میں, وافر تعداد میں ہمارے پاس حاصل ہو سکی, لیکن جناب اسپیکر اس کے نتیجے میں بجلی مہنگی بہت ہو گئی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی بجلی مہنگی ہو چکی ہے, غریب آدمی بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہا ہے. ایک وہ آدمی جو 15,000, 20,000, 25,000 یا آپ کی طے کی ہوئی, سیوان کی طے کی ہوئی 30-32 ہزار روپے کی سیلری لے رہا ہو, تنخواہ لے رہا ہو, وہ اس بجلی کے بل کس طرح سے ادا کر سکتا ہے, اتنے مہنگے بل. جناب اسپیکر, یہ کہنا بالکل درست ہے کہ سابقہ دوار حکومتوں میں مختلف کارخانے بجلی کے لگائے گئے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا انہوں نے. لیکن جو بجلی کا ترسیلی نظام ہے,
جو فراہمی بجلی کا نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. اس کی وجہ سے آج میرے شہر میں آپ یقین مانیے پوری رات گزر گئی، بار بار فون آ رہے کہ فلاں جگہ کا ٹرانسفارمر اڑ گیا، فلاں جگہ کا ٹرانسفارمر اڑ گیا، فیڈر کام نہیں کر رہے، فلاں چیز نہیں ہو رہی ہے. لوگ بہت پریشان ہیں. ہم حکومت میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اس صورتحال کو فیس کرنا. ایک اور پوائنٹ پہ ایشو پہ بات کرنا چاہتا تھا. بس اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ براہ کرم ذرا اس نظام کے اوپر، ہیچکو کے اوپر توجہ دیں کہ وہاں جس طرح سے لوڈ شیڈنگ اور فورس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، کم سے کم وہ فورس لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. تھینک یو. ایک بہت ضروری چیز ہے. یہ مائک دیں اسلام الدین صاحب. تھوڑا سا اس پہ کہنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کچھ بولوں اس کے اوپر کہ دنیا کے 180 ممالک میں 130واں درجہ رکھنے والی سپریم کورٹ فوجی عدالتوں پر مقدمہ سن رہی ہے. اور کن کی پٹیشن کے نتیجے میں کہ 2 سینئر وکیل ایک سیاسی رہنما کے پاس، نام نہاد سیاسی رہنما، اس کے پاس جا کے ملتے ہیں، اس کے بعد اسلام آباد آ کے چیف جسٹس کے چیمبر میں جا کے ملاقات کرتے ہیں.